الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک عطا کیا اور ہمیں یہ سوچ عطا کی کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یقیناً اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ایک تو یہ کہ سب سے جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی، اور اس سے بھی جو اہم ترین بات ہے ناظرین وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا۔ اس سے بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سوچ سے نوازا کہ اب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ناظرین کہ شیطان کے جال سے بھی ہمیں مکمل طور پر محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے۔ میں ان تمام مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے، اپنے صبح و شام ایک کیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ نمازوں کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تراویح کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں حاضر ہوتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تلاوت کلام پاک کی صورت میں حاضر ہوتے رہے۔ وہ تمام مسلمان مبارکباد کے مستحق ہیں جو ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھا کرتے تھے۔ لیکن اب مرحلہ ناظرین بڑا یوں سمجھ لیجئے کہ نازک سا آ چکا ہے۔ ہاں، بڑا نازک سا مرحلہ آ چکا ہے۔ یہ ساری مبارکبادیں تو اپنی جگہ ہیں، یہ معاملہ تو اپنی جگہ ہے کہ اللہ نے فضل کر دیا، کرم کر دیا، اور یہ اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہے اور اس کی ذکر کی محافل سجاتے رہے۔ جو لوگ اس وقت پوری دنیا میں مجھے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ہر شخص اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق عبادت کرتا ہے، جو اس کی توفیق ہوتی ہے۔ دیکھیں، توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ توفیق نہ دینا تو آپ اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی شخص آپ کو اگر بلاوا دے تو آپ اس کے گھر جاتے ہیں، بغیر بلاوے آپ کسی کے گھر نہیں جاتے، وہ برا مان جائے گا، ایتھکس کے خلاف ہے۔ وہ آپ سے سوال کر لے گا، بھائی کیسے آ گئے اس وقت؟ کوئی فون نہیں، کوئی بلاوا نہیں، کوئی بات چیت نہیں، کوئی ایس ایم ایس نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں۔ یہ دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو راضی کرنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر پہنچ جائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، بندوں کو چنتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محافل سجاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ بغیر انتخاب ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ چنیدہ، ورنہ ہر ایک کو توفیق مل جاتی۔ کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دی، سب کچھ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں آ پاتے؟ کیوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں روپیہ موجود ہے، لیکن آپ پوچھیں تو زندگی میں ایک بار عمرے پہ نہیں جاتے، ایک بار حج پہ نہیں جاتے؟ لیکن کوئی ہوتا ہے جس کے یہ ہے نا، یہ یہاں سے ایسی اٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے، انتظام بھی کروا دیتا ہے اور اس کو بلا بھی لیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا نا اور کام لے لیا، اب اصل عمل شروع ہو رہا ہے۔ نازک مرحلہ تو اب آ گیا ہے، کیونکہ جو ریوارڈز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنے ہیں نا، اب یہ وہ راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں، وہ راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اب خود احتسابی کا عمل شروع ہو گیا کہ میں جو کچھ بھی کما بیٹھا ہوں ان 29 دنوں میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہ ضائع کر دوں۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، بہت ہی آسان کر کے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، شاید میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ کا لیپ ٹاپ ہے، اس لیپ ٹاپ میں جب آپ کسی ایسی ویب سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ یہاں سے وائرس جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس پہلے انسٹال کر کے رکھتے ہیں نا، تاکہ آپ اس ویب سائٹ پہ اگر کوئی ضروری کام آپ نے کرنا بھی ہو تو کم از کم وہ جو وائرسز ہیں وہ آپ کے کمپیوٹر کو اٹیک نہ کریں، کیونکہ کمپیوٹر پہ اگر اٹیک ہوگا، اس کے سسٹم پر اٹیک ہوگا تو کیا ہوگا؟ کمپیوٹر سلو ہو جائے گا، آپ کو پھر چیزیں ڈسکارڈ کرنی پڑیں گی، مسائل پیدا ہوں گے، کبھی کبھی ہینگ بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے اس کو ری ویم کرنا ہوتا ہے، اس کو پھر جو ہے اپنا ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد ری اسٹور کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی موبائل فون کی صورتحال ہے۔ موبائل فون میں اگر وائرس آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو آپ جو ہے اپنا وائرس پروٹیکشن ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو پھر آپ ظاہر ہے ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کو دوبارہ ری اسٹور کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ایک اسکینر اپنے اندر بھی لگانا ہوگا۔ ہاں، اپنے اندر بھی ایک ایپ انسٹال کرنی ہوگی، ایک ایسی ایپ جو کہ آپ کو مختلف قسم کے وائرسز سے پروٹیکٹ کرے، کیونکہ اب آپ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ ہاں، اب آپ تیار ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ آپ نے 29 دن کی ایک ایفرٹ کر لی ہے۔ میرا حسن ظن ہے، میں کسی کی عبادت پہ کوشچن کبھی نہیں کرتا،
کیونکہ وہ اس کے پروردگار کا تعلق ہے. آپ نے کیا، اللہ آپ کو مبارک کرے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نے کم کیا کہ زیادہ کیا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم ناقص ہیں. مجموعی طور پہ بات کروں تو ناقص ہے. مجموعی طور پہ بات کروں تو ہم اللہ کو راضی کیسے کریں؟ اللہ کی شان ہی اتنی بلند ہے. مجموعی طور پہ بات کروں تو میں کیسے کہوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن اگین وہی بات ہے، جو کچھ حاصل کر لیا ہے آپ نے، جتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، اب اس کو سیکیور کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وائرس پروٹیکشن ایپ اپنے اندر انسٹال کرنی پڑے گی. ہاں، کیونکہ اب شیطان نے مختلف قسم کے وائرسز جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر چھوڑ دیے. اب وہ تلاش میں کہ جو جیسا اس کا کلائنٹ ہوگا اس وائرس سے اٹیک کرے گا وہ. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، جیسا کلائنٹ ہو، جیسا کسٹمر ہوگا. ہاں یہ ذہن میں رکھے. یعنی اس نے مختلف قسم کے وائرسز چھوڑے ہوئے، کسی کو وہ جھوٹ کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ غیبت کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ بہتان تراشی کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ چغلی کے ذریعے سے گرائے گا، کسی کو وہ حسد کے ذریعے سے گرائے گا. یہ مختلف قسم کے وائرسز ہیں جو مارکیٹ میں اس نے چھوڑ دیے. ابھی تک تو یہ ہے نا کہ چونکہ شیطان جکڑا ہوا تھا مجموعی طور پہ، تو وہ جو آپ کے اندر کا جو نفس ہے وہ کسی حد تک پیورٹی کی طرف تھا. لیکن اب جب اسے کھولا گیا ہے، اپنا کام تو کرے گا. اس نے ذریتوں کو اپنے آرڈر دیا ہوا ہے اور ذریت کو مختلف قسم کے ٹاسک دیے ہوئے. تو ذہن میں رکھیے گا مختلف قسم کے وائرسز ہیں جو اب ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. بس کچھ لمحوں کے بعد ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ بندہ دیکھ کے، کلائنٹ دیکھ کے کام کرتے ہیں. کسی کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے اس طرح سے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا دنیا کی تما کے اندر لگا دیں گے. کسی کو اس طرح سے اٹیک کریں گے کہ اس کو پیسوں کے لالچ میں لگا دیں گے. کسی کو رشوت کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو کرپشن کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو بدنگاہی کے ذریعے سے اٹیک کریں گے، کسی کو جو ہے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا وہ محافل جو کہ معاذ اللہ مطلب رقص و سرور کی محافل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اٹیک کریں گے. کسی کو جو ہے وہ اپنا نفس کی تسکین و خواہشات کی تکمیل کی یوں کہ یہ راستے پر چلا کر جو ہے وہ اٹیک کریں گے. تو ہر ایک پہ اٹیک کرنے کا انداز مختلف ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. پلان بن چکا ہے. ایک پلان اللہ کا ہے اور ایک مکاری شیطان کی ہے. اللہ نے اپنا پلان ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی تم نے کمایا ہے اس کو ضائع مت کرنا. رزلٹ ڈے آنے والا ہے، رزلٹ کی نائٹ آنے والی ہے. وہ تو اس پہ میں بعد میں جا کے آگے بات کروں گا اور بہت تفصیلاً آپ سے بات کروں گا میں کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ کمایا ہے اس کو خدا کے واسطے ضائع مت کر دیجیے گا. اسکینر لگائیے اپنے اندر کہ یہ جو میں نے 29 دن پریکٹس کی ہے، کیا میں نے جھوٹ کو چھوڑ دیا ہے؟ اسکینر میں کہیں وہ آ تو نہیں رہا، ڈیٹیکٹ تو نہیں ہو رہا، بیپ تو نہیں آ رہی کہیں اسکین کرتے ہوئے؟ کیا میں نے غیبت کو چھوڑ دیا ہے؟ بیپ تو نہیں آ رہی. کیا میں نے بہتان تراشی کو چھوڑ دیا ہے؟ بیپ تو نہیں آ رہی اسکین کرتے ہوئے. آپ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ سے، دیکھا آپ نے جب گزرتے ہیں آپ سیکیورٹی چیک سے، کیا ہوتا ہے جب آپ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں اور جیسے اپنا لگیج ڈالتے ہیں تو آپ ایک گیٹ سے تھرو ہوتے ہیں. جیسے آپ تھرو ہوتے ہیں اوپر سے پیپ پیپ کر کے ایک بیٹ بجنا شروع ہو جاتی ہے. وہ اگر میٹل بھی ہوتا ہے آپ کے جیب کے اندر، آپ ادھر ادھر وہ تلاش کر کے فوراً نکالتے ہیں، بھائی نکالیں، باہر رکھیں، گھڑی کو بھی رکھیں، موبائل کو بھی رکھیں، سب کچھ رکھیں. تو ایک اسکینر آپ اپنے اندر خود لگائیے، ایک بیپ ہو، وہ بیپ آپ کے ضمیر کو جو ہے پکار رہی ہو. جیسے ہی آپ خدا نہ خواستہ جھوٹ میں مبتلا ہو، فوراً وہ اسکین کر کے بیپ کرنا شروع کر دے. نہیں، 29 دن کی پریکٹس ضائع ہو جائے گی. غیبت کرنا شروع کرے، فوراً بیپ بجے. نہیں، 29 دن کی پریکٹس ضائع ہو جائے گی. بدنگاہی شروع کرے، فوراً بیپ بج جائے. نہیں، ضائع ہو جائے گی پریکٹس. رشوت لینے کا من کر رہا ہو، فوراً بیپ بج جائے. نہیں، 29 دن کی محنت ضائع ہو جائے گی. کرپشن کا دل کر رہا ہو، کسی کی زمین ہتھیانے کا دل کر رہا ہو، پلان بنا ہوا ہو، عید کے بعد بیٹھنا ہے، ذرا پلان کرنا ہے، بھائی 2-4 زمینیں جو ادھر ادھر کی نکالو یار، جس کے کاغذات نہ ہو، اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائیں، فوراً بیپ بجنا شروع ہو جائے. نہیں، بالکل نہیں. دوست نے کہا رات کو آؤ نا یار، پارٹی کرتے ہیں، مزہ آئے گا، شرابیں بھی ہوں گی اور بھی بہت کچھ ہوگا. تو اندر سے بیپ بننا شروع ہو جائے. نہیں، بس فنش، چیپٹر کلوز کر دیا میں نے، اب میں نہیں کروں گا یہ کام. تو یہ جو بیپ اندر سے بجنا جب شروع ہو جائے گی نا، یہ اسکینر انسٹال کرنے کے بعد، اسکینر تو انسٹال ہو گیا، بس یہ سمجھ لیں، اس کو ایکٹیو کر لیجئے. بس کبھی کبھی ہم اس کو ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں. ایکٹیو کر لیجئے، بٹن کو پش کر دیں، ایکٹیو کر دیں، اور پھر اسکین کرتے چلے جائیے. ذہن میں رکھیے، اگر آپ کی بیپ بجنا شروع ہو جائے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، بس آخری بات، کہ اسکین آپ کا آن ہے اور اسکینر بار بار اسکین کر رہا ہے، اگر بیپ بجنا شروع ہو جائے کسی گناہ کی طرف جاتے ہوئے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چن لیا ہے. بس سمجھ لیجئے کہ وہ جو 29 دن کی آپ نے ریاضت کی ہے، وہ عبادت کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. مبارک ہو آپ کو.
اور اگر خدا نہ خواستہ خاکم بدن اگر یہ فوراً یہ جو لمحات گزرنے کے بعد اور آخری رات آتے ہی ایک دم جو ہے اندر کا شیطان باہر نکلنا شروع ہو جائے اور کسی قسم کی کوئی بیپ نہ بجے اور آواز نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا خاکم بدن، مجھے معاف کیجئے گا جملہ ادا کرتے ہوئے، میں کسی پہ ججمنٹل نہیں ہوں، تو پھر سوچنے کا مقام ہوگا کہ 29 دن جو ہم نے کیا ہے وہ خدا نہ خواستہ کہیں برباد تو نہیں کر دیا۔ بس یہ ہے مختصر سا فارمولہ جو میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو، کہ خود احتسابی سے اپنے آپ کو گزارتے رہیے گا اور اس بیپ کو سنتے رہیے گا جو آپ کو شیطان کے راستے پر چلنے سے روکے اور رحمان کے راستے پر چلا دے۔